امجد اور ساجد گہرے دوست تھے۔ سارے گاؤں میں ان کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی۔ انہیں یک جان اور دو قالب سمجھا جاتا تھا۔ دونوں نے قریبی قصبے کے سرکاری اسکول سے ایک ساتھ میٹرک کیا تھا۔ جوان ہونے پر بھی ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ساجد کا بوڑھا باپ ڈاک بنگلے کا چوکیدار تھا۔ وہ دونوں اکثر ڈاک بنگلے کے سامنے ہی بیٹھ کر باتیں کرتے اور پڑھتے تھے۔ جب وہ دونوں وہاں بیٹھتے تو ساجد اپنے بوڑھے باپ کو گھر بھیج دیا کرتا تھا تاکہ وہ گھر جا کر تھوڑا آرام کر لے۔ ڈاک بنگلے میں اکثر و بیشتر مسافر آ کر ٹھہرتے تھے۔ ساجد کا باپ ان کے آرام کا خیال رکھتا تھا۔ جاتے ہوئے مسافر خوش ہو کر اس کے باپ کو اس کی خدمت کے صلے میں پیسے اور بہت سی چیزیں دے دیا کرتے تھے۔ ایک سیاہ رات کا واقعہ ہے جب آسمان کے چہرے پر سیاہ بادلوں کی نقاب چڑھی ہوئی تھی۔ گرمیوں کی راتیں تھیں اور ہوا بالکل بند تھی۔ حبس ایک دم بڑھ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھی لمحے بارش شروع ہو جائے گی۔ ساجد نے اپنے باپ کو گھر بھیج دیا اور دونوں کھلی جگہ بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ لگتا ہے آج زوروں کی بارش ہوگی، ساجد نے گہرے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے، بارش ہوگی تو حبس اور گرمی ختم ہو جائے گی، امجد نے قمیض کے دامن سے گردن پر بہنے والا پسینہ خشک کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے اچھا کیا کہ بابا کو گھر بھیج دیا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں اکیلے پریشان ہو جاتے۔ کچھ دیر تک دونوں موسم کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ پھر امجد نے ساجد سے پوچھا، آج کوئی مسافر یہاں ٹھہرا ہے یا نہیں؟ ایک بوڑھا شخص ہے، ساجد نے جواب دیا۔ اکیلا ہے؟ امجد نے اپنے پیروں کے نزدیک پڑا پتھر اٹھا کر دور پھینکتے ہوئے کہا۔ ہاں اکیلا ہے، ساجد نے بتایا۔ کاروبار کے سلسلے میں جا رہا تھا کہ سڑک پر اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اتفاق سے بابا ادھر سے ہی گزر رہے تھے اور وہ ان سے مل گیا۔ پھر بابا سے اسے یہاں لے آئے۔ امیر آدمیوں کے بھی مزے ہوتے ہیں یار، امجد نے گہری سانس لی۔ کاش ہم بھی پیسے والے ہوتے، ہمارے پاس گاڑی ہوتی، نوکر چاکر، بنگلہ اور بڑا سا کاروبار۔ کیسی باتیں کر رہا ہے یار، ساجد نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے نواز دے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کبھی نواز دے۔ اچانک ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی بھاری چیز گری ہو۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے چونک گئے اور گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ شاید کچھ گرا ہے، ساجد کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ ہاں ایسا لگتا ہے، آؤ چل کر دیکھتے ہیں، ویسے بھی بارش شروع ہو گئی ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے تو ہم بھیگ جائیں گے، امجد تیزی سے بولا۔ پھر دونوں وہاں سے اٹھ کر بوڑھے کے کمرے تک آ پہنچے۔ ساجد نے کمرے کے دروازے پر دستک دی مگر اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اندر کوئی نہ ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ امجد نے دستک دیتے ہوئے آواز لگائی، دروازہ کھولیں جناب، کیا ہوا ہے، کیا گرا ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اندر بدستور خاموشی چھائی رہی۔ ساجد نے عجلت آمیز لہجے میں کہا، کوئی گڑبڑ لگتی ہے امجد، ہمیں دروازہ توڑنا ہوگا۔ امجد نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں نے مل کر دروازے پر کندھوں کی ٹکریں مارنی شروع کر دیں۔ چند ہی ٹکروں میں دروازے کے قبضے اکھڑ گئے اور وہ ٹوٹ کر اندر جا گرا۔ اندر کا منظر دیکھ کر دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چہروں پر خوف کے آثار پھیل گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بوڑھا مسافر کمرے کے وسط میں فرش پر گرا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر شدید کرب و درد کے آثار منجمد ہو چکے تھے اور بدن میں زندگی کی کوئی رمق دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ مر چکا تھا۔ امجد اور ساجد سمجھ گئے کہ اسے دل کا دورہ پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ان دونوں کے جسموں میں سنسنی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس عجیب و غریب اور سنگین صورتحال میں وہ کیا کریں۔ اس قسم کا واقعہ ان کے سامنے پہلی بار پیش آیا تھا۔ دونوں چیزیں جس نے ان کی توجہ اپنی جانب منظور کر دیں، وہ ایک بریف کیس تھا جو کھلا ہوا تھا اور اس میں ہزاروں کے نوٹوں کی کئی کڑیاں نکلی ہوئی تھیں۔ امجد اور ساجد نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آخر ساجد نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اب کیا کریں امجد، یہ تو مر چکا ہے،
لیکن امجد کی نظریں نوٹوں کی گڈیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے دماغ میں شیطان جا بیٹھا تھا، اور جو کچھ وہ سوچ رہا تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو امجد؟ جواب نہ پا کر ساجد نے اس سے سوال کیا۔ اب یہ پیسے ہمارے ہیں ساجد، ہم دونوں کے، امجد نے گمبھیر آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ باہر بارش نے زور پکڑ لیا تھا، ہوا پھر سے تیز چلنے لگی، ماحول خاصا ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے گاؤں سے کچھ دور ڈاک بنگلے میں ایک اجنبی شخص کی لاش کے ساتھ تھے۔ مرنے والوں کے لاکھوں روپے ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے، لاوارث روپے جن کا مالک مر چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ صرف وہ دونوں ہی جانتے تھے، یا پھر اللہ تعالیٰ۔ نہیں امجد، یہ دولت ہم اس کے گھر پہنچائیں گے۔ یہ دیکھو، نوٹوں کے پاس اس کا شناختی کارڈ بھی پڑا ہوا ہے، اس پر پتہ بھی لکھا ہوا ہے، ساجد نے انگلی کے اشارے سے بتایا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ امجد غرایا۔ اسے ساجد کی بات ناگوار گزری تھی، اس کے ذہن میں کچھ اور ہی منصوبہ ابھر رہا تھا۔ اب وہ اکیلا ہی اس دولت کا مالک بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ہم کیوں دیں گے اس کے گھر والوں کو یہ دولت؟ اب یہ ہماری ہے، بس ہماری، اور اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم بھول گئے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی باہر بیٹھ کر ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی، اور دیکھو ہمیں اچانک ہی بیٹھے بٹھائے دولت مل گئی۔ تم غلط سوچ رہے ہو امجد، ساجد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے پاس اس کے گھر والوں کی امانت ہے، اور ہم ہر صورت اسے وہیں پہنچائیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ یہ تمہاری غلطی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس بات پر امجد سے کوئی جواب نہیں بنا، وہ خاموش رہا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے کہا، ساجد جذباتی مت بنو، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ بوڑھا کون ہے، یہاں آیا بھی تھا کہ نہیں۔ تیرے باپ سے کہہ دیں گے کہ بوڑھا مسافر چلا گیا تھا، ہم اس کی لاش کسی گڑھے میں پھینک دیں گے، باقی رہی اس کی گاڑی تو اسے دریا میں دھکیل دیں گے۔ اس طرح تمام ثبوت مٹ جائیں گے، اور ہم دونوں شہر جا کر کاروبار کریں گے، بنگلہ گاڑی خریدیں گے، اور ہم بھی امیر ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ساجد نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہمیں مر کر اللہ تعالیٰ کے آگے جواب بھی دینا ہوگا، دولت تو ادھر ہی رہ جائے گی۔ دونوں کے درمیان بہت دیر تک بحث و تکرار ہوتی رہی۔ ساجد اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن امجد کے دماغ پر شیطان قابض ہو چکا تھا، وہ اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر وہ افسوسناک لمحہ آن پہنچا جب امجد نے طیش میں آ کر ساجد پر حملہ کر دیا۔ ساجد کو ہرگز توقع نہ تھی کہ امجد دولت کی خاطر اس حد تک پاگل ہو جائے گا کہ اس پر حملہ کر دے گا۔ ساجد گر گیا تھا، امجد پوری قوت سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ ساجد نے خرخراتے ہوئے مزاحمت کی اور بہت کوشش کی، بہت مچلا، ہاتھ پیر مارے، لیکن امجد کی گرفت آہنی تھی، نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ساجد کی تمام جدوجہد دم توڑ گئی، اور اس کا جسم بے سدھ ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں اپنے دوست پر جمی ہوئی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے مرنے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا جان سے زیادہ پیارا دوست اس کی جان لے چکا ہے۔ امجد ماضی کی تلخ یادوں سے باہر نکل آیا، اس کا جسم پسینے میں بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ گہرے سانس لیتے ہوئے اس کے منہ سے ساجد کا نام نکلا۔ اس نے دولت کی حرص میں اپنے پیارے دوست کو قتل کر دیا تھا۔ جب اس پر سے دیوانگی کا بھوت اترا تھا تو وہ اپنے دوست ساجد کی لاش دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے رات کے اندھیرے میں دونوں لاشیں ایک گڑھے میں پھینک دی تھیں، اور کار بھی دریا میں ڈال کر ٹھکانے لگا دی تھی۔ سخت طوفانی بارش کی رات تھی، کسی نے بھی اسے یہ کارروائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد امجد کے گاؤں میں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ تمام رقم بریف کیس میں بھر کر شہر آ گیا اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ان پیسوں سے اس نے کاروبار کیا اور کچھ ہی عرصے میں دولت مند ہو گیا۔ اب وہ 10 سال کے بعد گاؤں واپس آیا تھا۔ اصل میں وہ ہائی وے سے اپنی کار میں گزر رہا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔
تب اس نے پہچان لیا کہ وہ اپنے گاؤں کے نزدیک ہی ہے۔ امجد پتھر سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ڈاک بنگلہ میں داخل ہو گیا۔ ویران ڈاک بنگلہ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ قبر جیسی خاموشی طاری تھی۔ امجد کو اپنے دل میں دھڑکنیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے قدموں کی آوازیں یوں گونج رہی تھیں جیسے کوئی لوہے کے جوتے پہن کر لکڑی کے فرش پر چل رہا ہو۔ امجد اس کمرے میں آ گیا جہاں بوڑھا آدمی دل کے دورے کی وجہ سے مرا تھا اور جہاں اس کے ہاتھوں ساجد کا قتل ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب یہ ڈاک بنگلہ اجڑ چکا ہے۔ وہاں برسوں سے انسانی قدم نہیں آئے۔ ہر طرف حشرات الارض دکھائی دے رہے تھے۔ مکریوں نے بڑے بڑے جالے بنے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں آ کر امجد کو چکر سا آ گیا۔ اسی لمحے کو اسے یہ منظر دکھائی دیا کہ فرش پر بوڑھے کی لاش پڑی ہے۔ اس کے نزدیک وہ ساجد کو فرش پر گرا کر اس کا گلا دبا رہا ہے۔ اسے ایک اور چکر آ گیا۔ امجد نے گرنے سے بچنے کے لیے جلدی سے دروازے کی چوکھٹ کا سہارا لیا اور زور زور سے اپنا سر جھٹکا۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ بکھرے ہوئے اعصاب یکجا ہو سکیں۔ پھر اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دھیمی آواز میں ہنسا ہو۔ امجد بری طرح چونکا۔ وہ گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کے سوا کمرے میں صرف سناٹا تھا۔ کون ہے؟ امجد نے لکنت زدہ آواز میں کہا۔ جواب میں وہی ہنسی دوبارہ ابھری۔ امجد کو اپنے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہ وہم نہیں تھا بلکہ کسی کی واضح آواز تھی۔ امجد نے چاہا کہ وہ کھلے ہوئے دروازے سے بھاگ نکلے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ خوف کی زیادتی نے اس کے بدن کی ساری طاقت نچوڑ لی تھی اور وہ قدم ہلانے سے بھی قاصر ہو گیا تھا۔ اب وہ پراسرار آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز ساجد کا نام لے کر پکار رہی تھی۔ امجد کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی کھوپڑی دہشت سے پھٹ جائے گی۔ شاید یہ ساجد کی روح کی آواز تھی جو اپنا انتقام لینے کے لیے اب تک یہیں تھی، لیکن ایسا کس طرح ممکن تھا؟ روح تو مرنے کے بعد دنیا میں نہیں رہتی، تو پھر یہ آواز کس کی ہے؟ کیا ساجد اب تک زندہ ہے؟ لیکن ساجد کو تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا تھا اور اس کی لاش بورے کے مردے کے جسم کے ساتھ ایک گہرے گڑھے میں ڈال دی تھی۔ امجد کو کمرے کی دیواریں اپنی جانب بڑھتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، جیسے وہ اسے بھینچ کر مار ڈالیں گی۔ یوں بھی امجد اعصابی طور پر کمزور ہو گیا تھا۔ شہر کی آلودہ فضا نے اسے وقت سے پہلے بورا کر دیا تھا۔ اسے اپنی گردن پر سرسراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ شاید ساجد کی روح اس کا گلا دبانا چاہ رہی تھی۔ وہ چیخ مار کر گر گیا۔ اس کے منہ سے ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو ساجد، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں مار ڈالا۔ تم تو میرے اچھے دوست تھے، میری خطا معاف کر دو۔ وہ لڑکھڑائی ہوئی آواز کے ساتھ گر گرا رہا تھا۔ دہشت سے اس کی آنکھیں گویا ابل پڑی تھیں، جیسے ابھی باہر نکل کر گر جائیں گی۔ اچانک کسی نے زوردار کہکا لگایا، تو قاتل ہے، قاتل ہے تو، تجھے بھی مرنا ہوگا، مر جا، تجھے بھی مرنا ہوگا۔ امجد پر 10 سال سے اپنے جرم کا خوف طاری تھا۔ رہی سہی کسر یہاں آ کر پوری ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ بارش والی رات وہ برا شخص دل کے دورے کی وجہ سے مرا تھا۔ آج اس پر بھی دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ خوف اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا اور دماغ کی رگیں پھٹ گئی تھیں۔ قدرت نے امجد کو اس کے جرم کی بہت بھیانک سزا دی تھی۔ وہ اس جگہ مرا جہاں اس نے اپنے دوست ساجد کو مارا تھا۔ ڈاک بنگلے میں چند لمحے کے لیے قبر جیسی خاموشی چھا گئی، جیسے کوئی مال گاڑی شور مچاتی ہوئی گزر جائے اور دوبارہ سناٹا چھا جائے۔ اچانک چند سرسراہٹیں ابھریں اور ایک بہت ہی بوڑھا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے میلے کچیلے بال بکھرے ہوئے تھے، لباس چیتھروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اس کی وحشت زدہ آنکھیں امجد کی مردہ جسم پر پڑی ہوئی تھیں۔
یہ ڈاک بنگلے کا پرانا چوکیدار اور ساجد کا باپ تھا۔ ساجد اور امجد کی گمشدگی کے کچھ روز بعد ہی ایک گہرے گڑھے سے 2 مسخ شدہ لاشیں دریافت ہوئی تھیں۔ ایک لاش ساجد کی تھی۔ ساجد کا باپ اپنے بیٹے کی موت کے بعد پاگل ہو گیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ساجد اور بوڑھے مسافر کو، جس کی لاش ساجد کے ساتھ ہی گڑھے سے ملی تھی، امجد نے ہلاک کیا ہے، کیونکہ امجد کی لاش کہیں نہیں ملی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی اتا پتہ لگ سکا تھا۔ ساجد کے پاگل باپ نے امجد کو پہچان لیا تھا۔ اس کی ہنسی کی آواز کو امجد ساجد کی روح کی آواز سمجھا اور دہشت سے مر گیا۔ پاگل بوڑھا اب بھی اسی انداز سے ہنس رہا تھا۔